السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک طرف مفتی سلمان اظہری صاحب ہے اور دوسری طرف کتے کمینے گھامر انسان رام نگر مہاراج ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ابھی تک سانڈ کے جیسا گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب ایک شعر پڑھنے کی وجہ سے، جو خود کا بھی شعر نہیں ہے، راحت اندوری صاحب کا شعر پڑھنے کی وجہ سے آج 7 مہینے سے تقریباً مفتی سلمان اظہری صاحب جیل کے سلاخوں میں ہے، اور 3 مرتبہ FIR درج کرنے کے بعد پاسا ایٹ لگا دیا گیا، اور یہ ناجائز باپ کا ناجائز اولاد ابھی تک سانڈ کے جیسا گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ آپ مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب کی یہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ سنیں، آپ کو پتا چل جائے گا اندھی حکومت مسلمانوں سے سوتیلا پن کیسے کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں۔ ایک شخص نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کی گئی، جو ہندوستان بھر کے لوگوں نے دیکھی اور دنیا بھر کے لوگوں تک وہ پہنچی۔ اس کے بعد لوگوں کو اس بات پر بہت افسوس ہوا اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے۔ پورے ملک ہندوستان اور دنیا بھر کے عاشق رسول اس وقت غصے میں ہیں۔ ممبئی کی سرزمین پر باضابطہ احتجاج بھی ہوا اور کئی جگہ FIR بھی درج کرائی گئی، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی ہمارے ملک ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ملک کے قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر تھوڑے دن کے بعد پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک خوبصورت مثال بنی رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندوستان کی سرزمین پر ہمیشہ محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں، لیکن آج اس طرح کے شر پسند عناصر ہندوستان کی سرزمین پر اس طرح کی زہریلی گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا جو امن ہے وہ فساد میں تبدیل ہو جائے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے FIR درج کیے ہوئے ہندوستان میں کئی جگہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، نہ سزا دی گئی۔ حالانکہ وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، ہمارے ایک عالم دین مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا جس میں کسی کو خاص نہیں کیا، کسی خاص بندے کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا اور 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان کو رہا بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی دوسری طرف ایک بندے نے کھل کر حضور کی شان میں گستاخی کی اور اتنے بھدے جملوں کا استعمال کیا کہ ہم دوبارہ ان جملوں کو اپنی زبان پر بھی لا نہیں سکتے۔ اسی لیے آج ہمارے شہر بھیلواڑہ کے معزز تمام علماء کرام، تمام ہمارے بھائی اس وقت کلیکٹری میں موجود ہیں، اور ہم آئے تھے گیاپن دینے کے لیے۔ ہم نے سرکار سے یہ مطالبہ کیا، حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور اس شخص کو جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے گرفتار کیا جائے اور ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اور ہمیں امید ہے ہندوستان کے قانون پر عدل و انصاف کے ساتھ کہ ہمیں انشاءاللہ اس موقع پر عدل و انصاف بھی ملے گا اور ہماری بات پر سرکار توجہ دے گی اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرے گی۔ دیکھیں کہ نہیں، یہ ناجائز باپ کے ناجائز اولاد رامگیر کتے کمینے میرے پیارے آقا کی شان میں جو توہین کیا اور ابھی تک گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اگر ان کے جگہ میں ہمارے کوئی مسلمان بھائی ہوتے، اگر دیوی دیوتا کی برائی کرتے یا پھر مودی کی برائی کرتے یا پھر یوگی کی برائی کرتے، تو آپ مجھے بتائیں اب تک کیا یہ جیل کے سلاخوں کے اندر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بے شک ہوتے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جب ایک شعر پڑھا تھا تو کہیں پر کوئی بھی ہندو بھائی کہیں پر احتجاج نہیں کیا تھا، لیکن یہ پاکھنڈی میرے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد مسلمان جگہ جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اندھی حکومت کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری کوئی قیادت نہیں ہے، ہماری کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کریں اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر ان بھکتوں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔